محترم سامعین، کل ہم نے 8واں رکوع پڑھا تھا سورہ بقرہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 3 مضمونوں کو ذکر فرمایا تھا۔ ایک مضمون یہ تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا جو ان کو یہ اس میں ایک چیز میں شبہ تھا اس کا ازالہ فرمایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، تو ہم کیسے معاف کیے جائیں گے اللہ کے ہاں ان کی وجہ سے۔ یا پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے ان میں سے بعض کہ ہمارے آبا و اجداد کو تو اللہ تعالیٰ نے بارہا انعامات سے نوازا تو ہم بخشائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان والا ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، کچھ بھی ہو، بخشا وہ جائے گا جو اعمال صالحہ کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا مضمون یہ ذکر فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، اور جب لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو کچھ اپنا کلام سنائیں تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کچھ لوگ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے طور پر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام سنایا، تو بعد میں آ کر کہنے لگے کہ ہاں ہم نے سنا تو ہے کلام الہی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو سامنے عرض کیا تھا۔ بجلی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مار دیا، پھر زندہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس وہ شخص 70 آدمی آئے تو کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام یہ تورات تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مگر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مرضی ہے وہ عمل کرو۔ پھر دوبارہ بلایا اللہ تعالیٰ نے اور ان کو ڈرایا اور کہا کہ یہ کوہ طور کو اٹھایا، ان کے اوپر سروں پر کہا یہی ماریں گے تمہارے سروں میں اگر تم ایسا کرو گے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کتاب کو، تورات کو، اور جو جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے فضل سے تھا اور میری رحمت ہے، ورنہ تم اس کے قابل نہیں تھے، خسارے میں رہ جاتے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، بعض مفسرین اس کو ذکر فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا بہرحال یہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانا، انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو بند کر لیتے تھے حوض میں، اور اتوار کو شروع کرتے تھے بیچنا کھانا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ بعض لوگوں کے لیے تو عبرت کا واقعہ تھا اور بعض لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے تھا کہ اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس قتل کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس کا الزام دھرنے لگ گئے تھے کہ بھائی یہ تم نے کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے۔ جو قاتل تھا اس کا کسی کو معلوم نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کون ہے قاتل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسا کہ اس میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہنسی مذاق ہے ہمارے ساتھ، ہم نے پوچھا قاتل کون ہے، وہ ادھر سے کہنے لگا گائے ذبح کرو، کون سی گائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بارہا ان لوگوں نے جو ہے تنگ کیا کہ آپ جائیں اللہ سے پوچھیں وہ گائے ہونی کیسی چاہیے، اس کی عمر کیا ہو، رنگ کیا ہو، کیسی ہو، دبلی ہو، پتلی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے ذبح کروائی گائے، مگر ان میں سے بعض لوگوں نے بڑی نافرمانیاں کی۔ تو اسی کا ذکر اس رکوع میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے واقعے کو ایک جگہ ذکر نہیں کیا جاتا، کبھی واقعے کا اگلا حصہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور پیچھے والا حصہ بعد میں بیان کر۔ یہ قرآن کریم کی حکمت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو ایک واقعے سے کئی ساری سبق حاصل ہو جائیں۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا،
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک نفس کو، فادارأتم فیہا، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بابت، اس واقعے میں جھگڑا کیا تھا، یہ الزام لگانے لگے ایک دوسرے کے اوپر۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تھے تم چھپاتے۔ یہ وہی واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ ایسے کرنا ہے، وہ اس کا اگلی آیت میں ذکر ہوا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اس مردے کو مارو ایک ٹکڑا اس گائے کا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، آیاتہ، اس کی نشانیاں یعنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل والے بن جاؤ، شعور تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ شخص، تو بہرحال اس کا واقعہ کسی کو پتہ نہیں چلا، جب گائے ذبح کر دی انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے لگے اب ہم نے تو گائے ذبح کر دی، جیسے تیسے کر کے ذبح کر دی، اب آپ بتائیں کہ قاتل ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس گائے کے کسی ایک ٹکڑے کو، یعنی کہ کوئی ایک پیس اس مردے کے ساتھ لگائے، مقتول کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے نام بتایا اور پھر اس کے بعد مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے اپنی نشانی کے، جو تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا کیا معاملہ ہوگا، تو ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے زندہ کریں گے۔ اس میں سبق کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عالم ارواح میں جو روحیں چلی گئی ہیں ان کو واپس بلائیں گے، اور جو لوگوں کے اپنے اپنے جسموں کے ساتھ وہ روحیں آ کے لگیں گی، زندہ ہو جائیں گے مردے، اور دوبارہ قیامت کے اس حشر میں چلنے لگیں گے۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذَلِكَ، بعد اس کے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، چنانچہ ہیں وہ مانند پتھروں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اتنے سارے واقعات پیش آئے، چاہے وہ ان کی نافرمانیاں ہوں، گائے کو ذبح کرنے کے متعلق، تورات کو نہ ماننے کے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور تحقیق کے کچھ پتھر، لما یتفجر منہ الانہار، البتہ وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بلا شبہ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں۔ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیتے ہیں، کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ وادی تہ میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر اپنے عصا ماریے، اس سے 12 چشمے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں اور ان سے پانی رسنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ نہریں تو نہیں جاری ہوتی مگر تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تحقیق کے کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتھر ہم بے جان ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کسی چیز کے مکلف نہیں، نہ یہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ کچھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، قولاً یا حالاً، قولاً یا حالاً، یا تو زبان سے
یا اپنے حال سے؟ حال سے مراد کیا ہے؟ ریت کا ذرہ اڑتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، پتھر گرتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی پوری تسبیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، سب کے سب اللہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کے دل پتھر ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، گمان کرتے ہو، أن يُؤْمِنُوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ بلا شبہ تھا ایک فریق ان میں سے، تھی ایک جماعت ان میں سے، کیا؟ یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، کہ خود انہوں نے اللہ کا کلام سن رکھا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر لیا تھا اور اللہ کا کلام انہوں نے خود سنا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، وهم يعلمون، اور وہ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تحریف کیا تھا۔ وہ کیا تحریف تھی؟ یہی کہ جب اللہ کا کلام خود کانوں سے سنا تھا انہوں نے، پھر آ کے بعد میں کہنے لگے اصل میں یہ ہے کہ تورات ہے اللہ کی کتاب، مگر اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں مرضی آئے وہ عمل کر لو، کچھ باتیں اس میں سخت بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس کو رد و بدل کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، خلوت میں ہو جاتے ہیں، تنہائی میں ہو جاتے ہیں، بعضهم الی بعض بعض ان کا بعض کی طرف، قالوا یعنی کہ ان میں سے بعض جو تنہائی میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما فتح اللہ علیکم جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، حجت قرار قائم کر دیں تم پر اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ملتے ہیں لوگوں سے، ایمان والوں سے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب تنہائی میں کہتے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں بیان کرتے ہو جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھول رکھی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے سچے آخری رسول ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوگی قرآن پاک۔ تو ان میں سے کچھ چالاک لوگ اپنے کم چالاک لوگوں کو کہتے تھے کہ تم کیوں یہ تورات کی باتیں ان کو بتاتے ہو، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت قائم کر دیں گے اس بات کو کہ دیکھو انہوں نے تورات پڑھ رکھی تھی جس میں اللہ کے رسول کے متعلق لکھا ہوا تھا، تو پھر بھی یہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون او کیا لا یعلمون نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے چھپا دیا اور ظاہر کیا سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا يعلمون نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں،
ان کو سوائے چند آرزوؤں کے، چند امیدوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور انہی کے اوپر انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، وہ کیا امیدیں تھیں ان کے پاس کہ جو پڑھے لکھا طبقہ تھا اس نے تو تورات میں تحریف کر رکھی تھی، جیسے کہ آگے آیتوں میں آئے گا۔ تو جب یہ ان پڑھوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے سب باتیں چھپا دیتے تھے، ان کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو جب ان پڑھ ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، تو ان کو ایک امید دلوا رکھی تھی انہوں نے، یہ کہتے تھے یہود و نصارہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کہہ رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قتل ہو گئے، وہ ہمارے لیے کفارہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کے بدلے ہماری تمام اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، اب ہم جو کریں ہم معاف ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو ان پڑھ جو لوگ تھے یہی آرزو رکھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محض یہ گمان کرتے، ان کو جو یہ امیدیں ہیں یہ محض ان کا گمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل چنانچہ ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، تورات کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سختی کس کے لیے ہے؟ کم بختی، کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھی، تو تورات ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، تو اس میں کچھ لوگ تحریف کر دیتے تھے، کچھ باتوں کو لکھتے ہی نہیں تھے یا کچھ باتوں کو لکھتے تھے رد و بدل کر کے، اور پھر آگے کیا کرتے تھے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو جھوٹ موٹ کا لکھا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لیں اس کے بدلے مول تھوڑا سا، قیمت تھوڑی سی، تاکہ اس کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت لے۔ وہ کیسے بیچنا ہوتا ہے کہ جیسے فتویٰ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے یہ دیکھو تورات میں لکھا ہوا ہے ایسے، تو تم اس کے حساب سے، اس کے مطابق تم معاف ہو، تمہارا گناہ معاف ہے۔ تو جو امیر ہوتے تھے وہ ان کو خوشی سے کہتے تھے شکر ہے اللہ کا ہم بچ گئے، یہ لوگ قیمت تھوڑی سی لے لو تو یہ فتویٰ ہمیں لکھ کے دے دو۔ تو وہ ایسے، کیونکہ ایک تو خود کتاب جو تورات انہوں نے لکھ رکھی تھی اسی میں سے ان کو بتاتے تھے اصل میں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، اس میں تمہارے جو فتویٰ تم کو دیا جا رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے بدلے کچھ قیمت لے لیتے تھے۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے کہ جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، ہلاکت اس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ جو لکھنا اور بیچنا کمانا یہ جو ہے ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے، یقیناً ان کے لیے کم بختی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایاما معدودہ مگر چند دن۔ یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو چھوئے گی جو آگ وہ چند دن، اتنے ہی دن ہمیں آگ چھوئے گی، یعنی آگ میں جلائے جائیں گے، ہم دوزخ میں جلیں گے جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے اس سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو پوجا تھا، یعنی چند دن، اتنے ہی دن ہم آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے ان سے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی عہد، کوئی وعدہ لیا ہے تم نے، فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کوئی وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، قول و قرار لیا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے، یا پھر تم جو بہتان مانتے ہو، بہرحال یہ بہتان ہی تھا نا، کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ان کو بخش رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے ریٹن میں، تو پھر اللہ تو اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر تم وہ بات بولتے ہو جو تم نہیں جانتے۔
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، جس نے، من کسبا جس نے کمائی، سیئۃ کوئی برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک اصحاب النار تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے خرید لی برائی اپنے لیے، بہرحال اس کی یہ برائی اس کو گھیر لے گی، کل قیامت کے دن یہی برائی اس کو آ پکڑے گی، اور اس کی وجہ سے وہ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ جہنم والے ہو جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہرحال قرآن مقدس کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جہاں بھی کفار کا کوئی واقعہ آتا ہے، ان کے متعلق جہنم کا ذکر آتا ہے، تو آگے فوراً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی کرنے ہوں گے، ورنہ ایک دم سے جنت ملے گی نہیں، کچھ دن پھر جہنم میں بھگتنا پڑے گا۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے، کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔